السلام علیکم۔ اللہ پاک نے انسان کو دنیا میں اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا ہے، اور تمام دنیا اللہ پاک نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے بنائی ہے۔ کیونکہ انسان تمام مخلوقات سے افضل ہے، اس لیے دنیا کے تمام نظام چلانے کے لیے انسان کا زیادہ کردار ہے، اور اس کردار کے لیے اللہ پاک نے انسان کے مختلف وسائل بنایا ہے۔ اب ایک انسان اکیلا ہو کے کچھ نہیں کر سکتا، اس کے لیے اللہ پاک نے انسانوں کو ایک دوسرے کے دل میں رحم پیدا کیا اور مختلف تعلقات بنایا، تاکہ ان تعلقات کی وجہ سے انسان مل جل کر کام اچھا بنائے۔ ان سب تعلقات میں ایک بہت اہم تعلق ہے دوست۔ تو آج کی میری ویڈیو جو ہے وہ آپ پوری دیکھیں، اس میں دوستی کے بارے میں بتایا جائے گا کہ دوست کیسا ہونا چاہیے، اگر دوست راستے سے بھٹک جائے تو اس کے لیے کیا ہے، ہمیں اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ تو اس بات کو پورا سننے کے لیے آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ انسانی زندگی میں بعض لوگوں سے تعلقات اس حد تک بڑھ جاتے ہیں جنہیں کسی رشتے کا نام نہیں دیا جاتا، لیکن انہیں نبھانا بہت ضروری سمجھا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک اہم تعلق دوستی ہے۔ دوستی کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ ہمارے معاشرے میں تقریباً سبھی لوگ کسی نہ کسی سے دوستی کا دم بھرتے ہیں۔ روزمرہ کے مشاہدات اور تاریخ کے مطالعے سے بخوبی اس بات سے واقفیت ملتی ہے کہ بہت سے لوگ اچھے دوستوں کی وجہ سے دنیا میں کامیاب رہے، اور نہ صرف دنیا میں کامیاب ہوئے بلکہ انہوں نے اپنی آخرت بھی بنائی۔ اور ان کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنے دوستوں کی وجہ سے ہی دنیا میں بھی ذلیل ہوئے اور ان کی آخرت بھی خراب ہوئی۔ تو اس سے ہمیں اہمیت کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ دوستی کتنی اہم ہے کسی کی زندگی میں۔ تو اس کے لیے چند ایک اصول یہاں بیان کیے جاتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ دوستی بنانے سے پہلے ہمیں کن باتوں کو دھیان سے دیکھنا چاہیے۔ دوستی کے نتائج فقط دنیوی معاملات کے لیے ہمیں نہیں دیکھنے چاہیے، بلکہ اس کا بندے کے دین اور آخرت سے بھی اثر پڑتا ہے۔ لہٰذا کسی سے بھی دوستی کرنے سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان عظیم لازمی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہ ہم ہر ایک کو یہ چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے، اس بات کو بخوبی دیکھیں۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ دوستی کس سے کریں۔ دوستی اور مصاحبت ہمیشہ نیک، صالح اور قرآن و سنت کے احکام پر عمل پیرا ہونے والوں سے ہی کرنی چاہیے، کیونکہ صحبت اثر رکھتی ہے۔ اچھے اور برے دوست کی مثال اس حدیث پاک سے سمجھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ مجھے برے دوست کی مثال ہے بھٹی میں آگ بھڑکانے جیسی ہے، اور اچھے دوست کی مثال ایک خوشبو جیسی ہے۔ یاد رکھیے، اچھے دوست کی ہم نشینی سعادت ہے، جبکہ برے دوست کی صحبت دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی تباہی ہے۔ اچھے ساتھی کی دوسری خوبی یہ ہے کہ جب تم خدا کو یاد کرو تو وہ تیری مدد کرے، اور جب تم بھولو تو وہ یاد دلائے۔ دوست جب بری صحبت میں پڑ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ اگر کبھی دوست سے کوئی غلطی ہو جائے یا وہ بری صحبت میں پڑ جائے تو فوراً اس سے دوری اختیار کرنے کی بجائے اسے سمجھانا چاہیے، کیونکہ اچھے دوست کے اوصاف میں سے اہم ترین خوبی یہ بھی ہے کہ وہ اپنے دوست کو بری صحبت میں نہیں چھوڑتا، بلکہ اسے برائی سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے۔ اس کی عملی صورت ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک عمل سے ملاحظہ کیجیے۔ چنانچہ منقول ہے کہ ملک شام کا رہنے والا ایک بہادر شخص امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں آیا کرتا تھا۔ ایک بار وہ کافی عرصہ تک نہ آیا تو آپ نے اس کے متعلق پوچھا۔ آپ کو بتایا گیا کہ وہ شراب کے نشے میں رہنے لگا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے ایک خط بھیجا جس میں یہ لکھا تھا: عمر بن خطاب کی جانب سے فلاں کی طرف سے تم پر سلام ہو، میں تمہارے ساتھ اس اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ گناہوں کو بخشنے والا، توبہ کو قبول فرمانے والا، شدید پکڑ کرنے والا اور خوب مہربان بھی ہے۔ اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھیوں سے فرمایا: اپنے بھائی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ کریم اس کے دل کو پھیر دے اور اس کی توبہ قبول کر لے۔ جب وہ مکتوب اس شخص کے پاس پہنچا تو اس نے پڑھنا شروع کیا اور بار بار کہتا جاتا: گناہوں کو بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا، میرے رب نے مجھے اپنی پکڑ سے ڈرایا اور میری بخشش کا وعدہ کیا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ شخص بار بار یہی کہتا رہا اور خود پر روتا رہا۔ اس نے شراب نوشی سے بھی سچی پکی توبہ کر لی۔ جب یہ بات امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو آپ نے فرمایا: جب تم اپنے کسی بھائی کو بھٹکتا ہوا دیکھو تو اسی طرح اس کا راستہ روکو اور اسے نصیحت کرو اور اس کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ اسے توبہ کی توفیق دے۔
اب یہ تھا دوست بنانا اور اس کے بعد اس کو برے اعمال سے کیسے روکنا۔ اب ایک چیز ہے کہ ہم نیک اعمال کو بھی دوست بنایا جا سکتا ہے۔ بعض لوگ مال و دولت کو دوست رکھتے ہیں، ان کی نظر میں وہی سب کچھ ہوتا ہے۔ بعض لوگ اپنے اہل خانہ کو سب سے بہتر دوست رکھتے ہیں، جبکہ بعض لوگوں کی نظر میں دوستی کے سب سے زیادہ اہل نیک اعمال ہوتے ہیں، کیونکہ بندے کا سب سے اچھا اور بہترین دوست تو وہی ہے جو اس کے ساتھ قبر میں جائے اور وہاں کی وحشت و گھبراہٹ کی گھڑیوں میں اس کے غمخوار ہو، اور بے شک ایسا دوست تو صرف نیک اعمال ہی ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں 3 دوستوں کا ذکر ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے ایک دوست تو نیک اعمال ہے، اور دوست 3 قسم کے ہیں۔ ایک دوست تو وہ ہے جو آپ کو یہ سمجھائے کہ تیرا وہ ہے جو تو نے خرچ کیا، اور جو تو نے روکا وہ تیرا نہیں ہے، وہ تیرا مال ہے۔ ایک وہ دوست جو کہتا ہے میں تیرے مرنے تک تیرے ساتھ ہوں، پھر میں لوٹ جاؤں گا اور تجھے چھوڑ دوں گا۔ یہ تیرے اہل و عیال اور خاندان والے ہیں جو تیرے ساتھ زندگی گزارتے ہیں یہاں تک کہ تو اپنی قبر میں پہنچ جاتا ہے اور وہ تجھے چھوڑ جاتے ہیں۔ ایک دوست وہ ہے جو کہے گا میں تیرے آنے میں بھی تیرے ساتھ ہوں اور جانے میں بھی، وہ تیرا عمل ہے۔ تو اس طرح ہمیں دوستوں کا خیال رکھنا چاہیے اور اچھے دوست بنانے چاہیے۔